بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلوات الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلوات وشفيع المذنبين وخاتم النبيين وبالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين معصومين مل کے دعائے سرکار امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن سب مل کے انشاءاللہ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه الغداء وتمتعه فيها سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا سلمى سورہ مبارکہ مائدہ کی یہ نورانی آیت کا جملہ
کہ جس نے ایک شخص کو زندگی دی، اس نے ایک شخص کو زندگی نہیں دی بلکہ پورے انسانوں کو زندگی دی۔ جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام صلوات پڑھیں، اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی کہ مولا زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم کیسے زندگی دے سکتے ہیں کسی کو؟ قرآن میں کہ جس نے بھی کسی کو زندگی دی، زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ امام پاک نے فرمایا یہاں زندگی سے مراد ہدایت دینا۔ اگر آپ نے گمراہ کو ہدایت دی، یعنی پہلے وہ مردہ تھا، آپ نے اسے زندہ کر دیا۔ اگر ایک بے نمازی کو نمازی بنایا، آپ نے اسے زندگی دی ہے۔ اگر ایک شرابی کو شراب سے چھڑوا دیا، اس کی شراب، آپ نے اسے زندگی دی ہے۔ اگر کسی کو گناہ سے آزاد کر رہے ہوں، آپ اسے زندگی دے رہے ہیں، اور اللہ پاک اس کا اجر اتنا دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ نے ایک کو ہدایت نہیں دی بلکہ پوری کائنات کے انسانوں کو ہدایت دی۔ صلوات پڑھیں محمد۔ تو عزیزان گرامی، سب سے افضل ترین عبادت ہے کسی کو ہدایت دینا، کسی گمراہ کو گمراہی سے بچانا۔ اس کے لیے ایک زبردست جملہ مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، وہ بھی آپ سن لیں، بہت زبردست جملہ ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے تمام عبادت ایک طرف رکھ دو، نماز بھی ایک طرف، روزہ بھی ایک طرف، حج بھی ایک طرف، زکوٰۃ بھی ایک طرف، خمس بھی ایک طرف، حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی ایک طرف، ساری عبادتیں ایک طرف، اور دوسری طرف رکھ دو امر بالمعروف والنہی عن المنکر، یعنی لوگوں کو ہدایت دینا۔ امر بالمعروف یہی ہے، اچھے کاموں کا حکم دینا اور گناہوں سے روکنا۔ زبردست جملہ ہے میرے آقا و مولا علی علیہ السلام کا۔ ساری عبادتیں ایک طرف، دوسری طرف امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ مولا فرماتے یہ ساری عبادتیں مل کے پانی کے ایک گلاس کے برابر ہیں، اور وہ جو امر بالمعروف ہے وہ دریا کے پانی کے برابر ہے۔ دیکھیے اتنا ثواب اجر کسی عبادت کا نہیں ہے، مگر افسوس افسوس دیکھیے، مذہب ہمارا سچا، مذہب ہمارا حق، علم ہمارے پاس زیادہ، مگر شیعوں کے پاس کوئی نظام نہیں ہے، تبلیغی نظام نہیں ہے کہ دوسروں کو شیعہ بنائیں۔ ہاں کوئی دنیا میں آپ دیکھیے اتنا بڑا مذہب ہے ہمارا، وہابیوں کو دیکھیے کتنا ان کے پاس نظام ہے تبلیغی۔ ہمارے گاؤں میں دام سندھ میں رہنے والے دادو، ایک مسجد وہابیوں کی تھی، اور اہل سنت کے لوگ ان سے نفرت کرتے تھے کہ یہ گستاخ پیغمبر ہے، اکثریت، یعنی 5% بھی نہیں تھے، مگر وہ جسے ہم کہتے ہیں لوٹا والے جو تبلیغ کرتے ہیں، اب تبلیغ کا بہرحال باطل بھی ہو تو اس کا اثر ہے۔ ابھی ایک مسجد کی جگہ ان کی 10 مسجدیں ہو گئی ہیں، وہ 5% تھے 30% ہو گئے۔ وہابیوں کا یہ مشن ہے کہ 12 مہینے میں 1 مہینہ وہ اللہ کی راہ میں تبلیغ کرتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے، تبلیغ کیا کہتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اور ہم اہل بیت کے ماننے والے اتنا علم بھی ہے، ہاں، اور مذہب بھی حق کا ہے۔ ہمارے ہاں کون عام آدمی ہے جو 1 مہینہ تبلیغ کے لیے نکلے؟ ان کا وزیر ہو، سفیر ہو، ڈی سی ہو، اے سی ہو۔ وہابیوں کا یہ مشن ہے کہ اس 12 مہینے میں 1 مہینہ ہم تبلیغ پہ جائیں گے۔
وہیں مسجد میں سوتے ہیں، وہیں کھانا کھاتے ہیں. ہمارا کوئی مشنری کام ہی نہیں ہے. یہ ذوف ہے. امام زمانہ کے منتظر ہم ہیں، تبلیغ وہ کر رہے ہیں. ہم لندن میں تھے ایک زمانے میں، تو ایک پاکستانی ملا. بھائی کیسے آئے ہو؟ کہ تبلیغ کرنے آئے. میں نے کہا انگلینڈ میں تبلیغ کرنا تمہیں انگریزی آتی ہے؟ کہا نہیں. کسی مدرسے کے پڑھے لکھے ہو؟ کہا نہیں. تبلیغ کیا کرو گے؟ نہ تمہیں زبان آتی ہے، نہ تمہارے پاس دینی علم ہے، تم یہاں آ کے تبلیغ کیا کرو گے؟ کہا میں بہت بڑا کام کرتا ہوں. میں نے کہا بھائی کیا کرتے ہو؟ کہا میرے پاس لسٹ ہوتی ہے، صبح سے میں نکلتا ہوں، جتنے مسلمانوں کے گھر ہیں ان پہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں کہ ہمارے بڑے بڑے علماء آئے ہیں، وہاں کے انہیں سنو. میں 1000 کا مجمع اکٹھا کر کے دیتا ہوں. صلوات پڑھ دے محمد. وہ تبلیغ کر رہے ہیں جن کا مذہب حق نہیں ہے، اور جن کا مذہب حق ہے وہ سو رہے ہیں، وہ تبلیغ نہیں کر رہے. آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آسان ہے، آپ کے انگلیوں کے نیچے ساری دنیا ہے، اور اتنی کتابیں ہیں اور اتنی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے ماشاءاللہ. اور انٹرنیٹ پر آپ جا کے دیکھیں، یہ GH بکس جو ہیں 17,000 کتابیں ہیں، مفت میں آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور انگلش میں بھی ہیں. آپ ان کتابوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختلف گروپوں میں بھیجیں. آپ دیکھیں کیسے لوگ دین کی طرف آتے ہیں. اور سب سے بڑا مسئلہ جو ہے 700 ملین جو ہیں محبان اہل بیت ہیں، صوفی ہیں، یہ نظر نیاز بھی کرتے ہیں، یہ ماتم بھی کرتے ہیں، یہ عزاداری بھی کرتے ہیں. پر تھوڑی سی ضرورت ہے انہیں شیعہ بنانے کی. میں نے کہا ہم جب ڈھاکہ گئے تھے، 2-3 سال مرتبہ ہم ڈھاکہ گئے تھے محرم پڑھنے، تو 60% یہی لوگ آتے تھے مجلس میں. شیعہ تو وہاں بہت کم ہے. ہمارا جو مجمع تھا 60% اہل سنت کے صوفی تھے. مجلس میں روتے تھے، ماتم کرتے تھے، اور امام بارگاہ میں 1 ملین پیسہ بھی دیتے تھے. اور وہابیوں نے کہا کہ آپ سنی ہیں کیوں جاتے ہیں؟ بہت پمفلیٹ بانٹے، یہ کرے، آپ مت جاؤ شیعوں کی مجلس میں. وہ پھر بھی آتے تھے. پھر وہابیوں نے دھمکی دی کہ ہم بم رکھیں گے. انہوں نے بم بھی رکھا امام بارگاہ میں. وہ دھالان بہت بڑا امام بارگاہ، پانی پہ کھڑا ہے، اس کا عجوبہ ہے، نیچے پانی ہے، امام بارگاہ پورا پانی پہ کھڑا ہے. اسی پرانے زمانے میں تاج محل کی طرح ہے، دیکھنے کے قابل. کام انہوں نے بم رکھا تو 3 یا 4 اہل سنت کے شہید ہو گئے. شیعہ کوئی نہیں شہید ہوا. دوسرے سال ہم وہاں محرم پڑھنے گئے، تو جس کا بیٹا شہید ہوا تھا اس نے آ کے ٹی وی پہ انٹرویو دیا کہ بھائی ہم تو آئیں گے اہل بیت کے غم منانے، کیونکہ ہمیں اہل بیت کے در سے شفا ملتی ہے. میرا بیٹا شہید ہوا تو کیا ہوا، ہم رک جائیں گے. ایسے اہل سنت ہیں، ان کو شیعہ بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. ان بیچاروں کو دھوکے میں رکھا گیا ہے، فریب میں، حقیقت نہیں بتائی گئی. انہیں کہا کہ یہ جو خلفاء تھے یہ اہل بیت کے بہت ماننے والے تھے، بہت ان کا ادب کرنے والے تھے، بہت ان کے غلام تھے. جو مشہور یہ حدیث پڑھتے ہیں کہ خلیفہ دوم کا بیٹا کھیلنے گیا تو امام حسن نے کہا چل تو میرے غلام کا بیٹا ہے. تو وہ رونے لگا آیا کہ بھئی خلیفہ تو آپ ہیں. امام حسن کہہ رہے ہیں کہ آپ غلام ہیں. یہ اکثر پڑھتے ہیں اہل سنت کے لوگ. تو خلیفہ نے کہا جاؤ لکھوا کے لاؤ کہ میں غلام ہوں امام حسن یا حسین. امام حسن نے لکھ کے دیا کہ یہ ہمارا غلام ہے، تو غلام کا بیٹا. تو خلیفہ نے کہا یہ میرے کفن میں رکھنا، یہ میرے لیے فخر ہے کہ امام حسن حسین کا غلام. یعنی ایسی جھوٹی حدیثیں بتا کر یہ بیچارے سادہ جو مسلمان ہیں انہیں دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ تو آپس میں بہت محبت کرنے والے تھے، اہل بیت کا احترام کرنے والے تھے. آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ سب جھوٹی حدیثیں ہیں. عزیز اگر احترام کرتے تو بی بی پاک فاطمہ زہرا کے گھر پہ حملہ کیوں کرتے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ احترام تھا. اور جس بی بی کی شان میں آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ان سے گواہ طلب کرنا جس کی صداقت کی گواہی خدا دے رہا ہے، ان سے گواہ طلب کرنا یہ محبت ہے یا بغض و کینہ ہے؟ اور آج میں حوالہ دے رہا ہوں آپ کو، زبردست حوالہ ہے اور صحیح بخاری کا.
صحیح بخاری اہل سنت کی سب سے بڑی کتاب. بی بی پاک فاطمہ زہرا نے آیتیں قرآن کی پڑھی، گواہ پیش کیے، حسن حسین کی گواہی کو رد کر دیا، مولا علی کی گواہی جو نفس رسول ہے رد کر دیا، کنیز زہرا کی گواہی کو رد کر دیا، فدق نہیں دیا. اس کے بعد حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری آتے ہیں. جب بحرین فتح ہوا تو بحرین سے مال غنیمت آیا. یہ پورا واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ جابر ابن عبداللہ خلیفہ اول کی دربار میں آیا کہ نبی پاک نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب بحرین فتح ہوگا تو بحرین کے مال غنیمت سے اتنا مال تجھے دوں گا. تو نہ گواہ مانگے نہ شاہد مانگے، صرف اتنا کہا، صحابی کو اتنا دے دیا جتنا صحابی نے مانگا، اور جب نبی کی بیٹی مانگنے آئی تو اس سے گواہ مانگے. کہ یہ محبت ہے؟ کیا یہ احترام ہے؟ کہ جابر بن عبداللہ انصاری اچھا صحابی تھا، ہم احترام کرتے ہیں، اس سے گواہ نہیں مانگے اور فاطمہ زہرا سے گواہ مانگے، تو یہ ثابت ہے کہ ان کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں تھی. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. عزیزان کرام، یہ ریفرنسز حوالے جتنے زیادہ دیں گے سامنے والے کو یقین آئے گا. یہ واقعہ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، اور اسی طرح سے یہ واقعہ جو ہے اور بھی بہت ساری اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. صحیح مسلم دوسری بڑی کتاب ہے، اس نے بھی یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ جابر ابن عبداللہ انصاری آیا، اس سے خلیفے نے کوئی گواہ نہیں مانگے، جتنا پیسہ مانگا تھا اسے دے دیا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اور پھر اسی صحیح بخاری میں کتاب خمس میں لکھا ہوا ہے، فرض الخمس میں، کہ جب پاک بی بی فاطمہ زہرا فدق لینے آئی تو فدق نہ دیا، اور جب فدق نہ دیا فاطمہ غضبناک ہو گئی، ناراض ہو گئی. یہ صحیح بخاری میں بھی ہے. امام حنبل، 4 فرقے ہیں حنبلیوں کے جو امام ہیں، اس نے مسند امام حنبل میں بھی لکھا کہ بی بی پاک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا خلیفہ سے ناراض ہوئیں، غضبناک ہوئیں. اور اسی صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. صلوات پڑھ دے محمد و آل. تو عزیزان کرام، یہ مضبوط حوالے ہیں ان کی بڑی بڑی کتابوں کے. جب آپ پیش کریں گے تو سامنے والا آہستہ آہستہ پگھلنے لگے گا، آہستہ آہستہ اس کے دل سے جہالت پگھلے گی تو ایمان آ جائے گا. اور اس طریقے سے انشاءاللہ آپ ایک نہیں ہزاروں کو مومن بنا سکتے ہیں. البتہ کچھ لوگ ہیں جو ضد والے ہیں، ان کی تعداد کم ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں میں نہ مانوں. ضد اور تعصب یہ وہ صفت ہے جو شیطان کے اندر تھی. بعض لوگوں کے اندر تعصب ہوتا ہے، آپ 1000 دلیل دیں وہ نہیں مانیں گے، ان کی پرواہ نہ کریں. مگر 80%، 90% جو لوگ ہیں وہ حق کو ماننے والے ہیں. میں اپنے شہر کی مثال دوں. ہمارے شہر دادو میں صرف 2 گھر شیعوں کے تھے آج سے 80 سال 90 سال پہلے. ایک ہم سادات کا گھر تھا اور ایک اور قوم وہاں ہوتی چارن، وہ تھے. 2 گھر شیعوں کے تھے فقط. اس وقت الحمدللہ 1 لاکھ سے زیادہ شیعہ ہیں. یہ کیا تبلیغ کا نتیجہ ہے؟ یہ تبلیغ کا نتیجہ ہے. 2 گھر تھے، آج 1 لاکھ سے زیادہ شیعہ ہیں. اور ہمارے بزرگ کرتے کیا تھے، کیسے انہوں نے شیعت کی تبلیغ کی کہ ہمارے نزدیک جو ہے 30 کلومیٹر پہ 7 شریف ہے. تو کیا کرتے تھے، تبلیغ کیسے کریں، کسی کو شیعہ کیسے کریں، 2 آپس میں
میں یعنی پورا یعنی ڈرامہ سمجھے، ڈرامہ کی طرح ان کا ہوتا تھا کہ بھائی ہم چلتے 7 تھے، تو ایک شیعہ بن جاتے تھے، ایک سنی بن جاتے، کتابیں بھی صحیح بخاری ساتھ لے جاتے تھے، تو بس جھگڑا شروع ہو جاتا تھا۔ وہ ایک شیعہ بنتا تھا، وہ کہتا تھا کہ آپ کیوں نہیں مانتے کہ بی بی پاک فاطمہ زہرا کے گھر کو آگ لگائی ہے؟ کہا نہیں تم جھوٹ بولتے ہو، کہا یہ دیکھو تمہاری ایک کتاب دوسری کتاب، تو لوگ جمع ہو جاتے تھے پورا ڈبہ، تو 7 شریف پہنچتے 20-30 لوگ شیعہ کرتے تھے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لہذا آپ تبلیغ کریں، یہ ضروری نہیں کہ آپ عالم ہو۔ میں مسکن مجلس پڑھنے گیا، ایک مومن ان پڑھ مومن تھا، بالکل اپنا نام نہیں لکھ سکتا تھا، وہ ایک حافظ قرآن کو لے کر آیا کہ میں نے اسے شیعہ بنایا ہے نا تعجب کی بات۔ اور وہ حافظ بھی معمولی نہیں تھا، یہ ملعون جو اعظم طارق تھا نا، اس کا بینوی تھا۔ بتائیے کتنا بڑا اس نے شکار کیا ہے، ان پڑھ تھا بیچارہ۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا آپ نے حافظ قرآن کو شیعہ کیسے بنایا؟ کہا مولانا جو ممبر پہ آیتیں سنتا ہوں میری ساری یاد ہے۔ میں نے اسے کہا کھول قرآن، یا ایھا الرسول بلغ کی آیت کھول کہ یہ کس کے بارے میں ہے، تفسیر فلاں کھول، یہ تو حافظ تھا۔ میں آیت بتاتا گیا، کھولتا گیا، 1 مہینے میں نے اسے شیعہ کر دیا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ عزیز ہم کوشش نہیں کرتے، اتنا علم ممبر سے ملتا ہے ہم یاد نہیں کرتے۔ دیکھیے اب آپ کے پاس کسی کے پاس کاغذ قلم ہے نہیں ہے، یہاں سے سننا یہاں سے نکال۔ اب دیکھیے یورپ میں ہم جب لیکچر دینے جاتے ہیں 100% لوگ مجلس آتے کاغذ قلم لے کر آتے، ہمارے یہاں فرہنگ ہی نہیں ہے لکھنے کا۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ الحمدللہ پھر بھی اچھا ہے، یہ موبائل سلسلہ ہے تو آپ کچھ نہ کچھ ریکارڈ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو ممبر سے علم ملتا ہے، اگر آپ اس کو یاد کریں۔ ہمارے شہر دادو میں بھی ایک زوار تھا، نائی تھا، اس نے پتہ نہیں کتنے 100 لوگوں کو شیعہ کیا۔ کہا صاحب میں بال کاٹتا جاتا ہوں اور اس کا کفر بھی کاٹتا ہوں، وہ مومن ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ وہ زوار بھی ان پڑھ تھا، پر آیتیں ساری اس کو یاد تھی، خلافت کی آیتیں، فتح کی آیتیں یاد تھیں، تو لہٰذا ہم لوگ تبلیغ نہیں کرتے۔ لہٰذا ہماری تعداد کم ہے، انشاءاللہ تبلیغ کریں تاکہ ہماری تعداد زیادہ ہو، تاکہ مولا کا جلد ظہور ہو۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ بار دیگر صلوات پڑھ دیں۔ کیونکہ وقت زیادہ گزر جاتا ہے، کچھ بتا رہے ہیں کہ یہاں محلے والوں کو شاید ان کو بھی تکلیف نہیں دینی چاہیے، تو آج مختصر کرتے ہیں تاکہ محلے میں سنا کہ 12 بجے ہمیں ختم کرنا ہے، تو آج بہت ساری بحثیں کاٹ دیتے ہیں، محلے میں بھی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ آئیے خدا کی بارگاہ میں چلیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور وارث خون حسین علیہ السلام کا دل شاد کریں۔ یا کریم العف یعنی معافی، کریم اللہ کا نام۔ آئیے مولا حسین کے صدقے میں آج اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، سب میرے ساتھ۔ یا کریم العف، بلند آواز، یا کریم العف، یا کریم۔ اگر
بدا مولا در خانه تو آمدم. خدا اگر گناہگار ہوں آج تیرے در پہ بھکاری بن کر آیا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ آدھی رات کا یہ جو وقت ہے اس کی ایک فضیلت بھی ہے. کیا فضیلت ہے؟ تقریباً آدھی رات ہو چکی ہے، نماز 3 بجے 3:15 آدھی رات. فرمایا آدھی رات کو جب کوئی دعا مانگتا ہے خدا اس کی دعا رد نہیں کرتا. یہ دعا کے قبول ہونے کا وقت ہے. بزرگوں نے کہا لوگوں رات کے وقت کبھی فقیر کو در سے خالی نہ لوٹایا کرو. اے خدا ہم رات کے فقیر ہیں، تنہا نہیں آئے، مولا حسین کو وسیلہ بنا کر آئے. مولا حسین کے صدقے میں کیا مانگ رہے ہیں؟ سب مل کے مانگیے. یا کریم العف یا کریم غرق در گناہ اے پناہ بی پناہ. اے خدا میں سر سے پاؤں تک گناہوں میں غرق ہوں، تیرے سوا کوئی اور مجھے پناہ نہیں دے گا. تو میرے ہر گناہ سے واقف ہے، میری ہر بے حیائی سے واقف ہے، پھر بھی تو نے مجھے حسین کی مجلس میں آنے دیا، پھر بھی تو مجھے اپنے در پہ آنے دیتا. اگر دنیا والوں کو میرے گناہوں کا علم ہو جائے، کوئی شخص اپنے گھر کا دروازہ میرے لیے نہیں کھولے گا. اے بے پناہوں کی پناہ اے مولا یہ مہربان. سب مل کے یا کریم العف یا کریم. اے شفا بخش اے شفا بخش ان دل و جان من یا کریم العف یا گرچہ 100 بار توبہ شکستم، گزشتہ سال بھی میں آیا تھا حسین کے ذریعے سے توبہ کی تھی، مگر میرے اللہ پھر گناہ کر کے میں نے توبہ کو چھوڑ دیا. اے عزیزو، ایک مومن تھا، بیچارہ ضعیف تھا، شیطان کو شکست دینے میں ہمیشہ شکست کھا جاتا تھا. مجلس میں آیا، نورانی حدیث سنی، سچی توبہ کی، اب گناہ نہیں کروں گا، اب حرام کام نہیں کروں، مگر دوبارہ گناہ کر کے توبہ کو توڑ دیا. اس بیچارے نے
کوئی 15-20 مرتبہ توبہ کی، پھر توبہ کو توڑ دی۔ اب بوڑھا ہو گیا، گناہ کی طاقت بھی نہیں رہی۔ یہ سوچتا تھا میں کیسے توبہ کروں، میں نے 15 مرتبہ توبہ کر کے توبہ کو توڑ دی۔ توبہ نہیں کرتا تھا، کیا کرتا تھا؟ سجدے میں جا کے روتا تھا، رو کے کہتا تھا کاش میں اندھا ہو جاتا، ان گناہوں سے گناہ کر کے توبہ کو نہ توڑتا، کاش میرے ہاتھ کٹ جاتے، کاش میرے پاؤں کٹ جاتے، میں توبہ کو نہ توڑتا۔ 15-20 منٹ ہر نماز کے بعد سجدے میں روتا تھا، مگر خدا سے نہیں کہتا تھا کہ مجھے بخش دے۔ میں 15-20 مرتبہ توبہ کر چکا ہوں، پھر گناہ کرتا، کس منہ سے توبہ کر؟ اب دیکھیں خدا کا لطف کرم، یہ رونا سجدے میں کتنی بڑی عبادت ہے۔ سجدے میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک ہے آپ۔ اگر 7 مرتبہ کہیں یا ارحم الراحمین اور ایک آنسو بہائیں تو دعا قبول ہو جائے۔ اب دیکھیں خدا کا کیا کرم ہوگا۔ ایک رات خواب میں فرشتے کو دیکھا، فرشتہ نبی کے لیے آتا ہے، امام کے لیے آتا ہے، اگر جو سجدے میں روتا ہے خدا اس کے لیے بھی پیغام بھیجتا ہے۔ توبہ اتنی بڑی چیز ہے، سجدے میں رونا اتنی بڑی چیز۔ فرشتے نے کہا سجدے میں روتے ہو توبہ کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا فرشتے مجھے حیا آتی ہے، کس منہ سے توبہ کروں؟ میں نے 15-20 مرتبہ توبہ کر کے توبہ کو توڑ دیا۔ فرشتے نے کہا مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اللہ کا پیغام لے کر تیرے لیے آیا ہوں۔ مجھ گنہگار کے لیے پیغام، اللہ نے تجھے بھیجا، میں خطا کار جو 20 مرتبہ توبہ توڑ چکا، کیا پیغام ہے؟ فرشتے نے کہا اللہ کا پیغام یہ ہے، اگر 100 بار توبہ توڑی ہے تب بھی آ جا، اگر 1000 بار توبہ توڑی ہے تب بھی آ جا، او میرے بندے میں نے تیرے لیے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا۔ وہ اتنا قریب ہے، تب بھی آ جا۔ معلوم ہے کہ شیطان جس نے پوری دنیا کو غرق کیا گناہوں میں، فرمایا وہ بھی اللہ کے کرم میں امیدوار ہے۔ شیطان بھی اللہ کے کرم میں امیدوار ہے، جو دشمن خدا ہے۔ نہیں، خدا کا کرم اتنا، یہ جو یا کریم الاف کہہ رہے ہیں، یہ کرم وہ جانتا ہے خدا کا کتنا بڑا ہے، کہ شاید خدا مجھے اپنے کرم کے صدقے میں بخش دے۔ آپ تو عزادار ہیں، آپ تو مومن ہیں، آپ تو مسلمان ہیں۔ شیطان بھی اللہ کے کرم سے ابھی تک مایوس نہیں ہے، اسی نام کا تکرار کرے، یا کریم العفو، یا کریم، صدر آزاد کو نہیں، شرما کے نہ بولے، اللہ کا نام لے، یا کریم العفو، یا کریم۔ اس سے بھی عظیم تر دعائیں سب مل کے کہیں، یا اکرم الاکرمین، یا اکرم الاکرمین، یا اکرم الاکرمین۔ کیا ترجمہ؟ اے خدا تجھ سے بڑھ کر کوئی کریم نہیں،
نبی پاک فرماتے قیامت کا دن ہوگا، گنہگار کا حساب کتاب ہوگا، فرشتے دیکھیں گے تیرا گناہ، تیرے گناہ زیادہ ہے، تو جہنم کی طرف چلا جا۔ ایک مرتبہ فرشتے جہنم کے آئیں گے، گردن میں توق ڈالیں گے، ہاتھوں میں زنجیر، پاؤں میں بیڑیاں، اس گنہگار کو جہنم کی طرف کھینچ کے لے جائیں گے، مگر یہ گنہگار پیچھے مڑ مڑ کے دیکھے گا۔ فرشتے کہیں گے اب تو جہنمی ہے، پیچھے مڑ کے کیا دیکھ رہا ہے؟ یہ رو کے کہے گا او فرشتوں سنو، میں دنیا میں خدا کے کرم میں امیدوار تھا، ہائے امیدوار تھا، یہ سننا تھا زنجیر ٹوٹ جائے، بیڑیاں ٹوٹ جائیں گی، خدا کی آواز آئے گی فرشتوں اسے چھوڑ دو، اس نے مجھے میرے کرم کا واسطہ دیا ہے۔ او میرے بندے، اگر دنیا میں مجھے میرے کرم کا واسطہ دیتا تو یہ تکلیف بھی تجھے نہیں اٹھانی پڑتی۔ او میرے اللہ، بھی ہم زندہ ہیں، تجھے تیرے کرم کا واسطہ دے رہے، سب مل کے یا اکرم اکرمی، یا اکرم یا اکرم، او بخش دے آج ہم سب کے گناہ آئے بخش دے۔ آج بھی ایسا واسطہ دیں کہ کوئی مجلس سے خالی نہ جائے، سب کی دعائیں قبول ہوں، سب کے گناہ معاف ہو جائے۔ او میرے اللہ، میرے گنہگار ہاتھوں کو نہ دے، تجھے عباس کے کٹے ہوئے ہائے بازوں کا واسطہ، آج ہمارے گناہ بخش دے۔ عزیزو، نہیں معلوم کتنی آج آپ ہمت کریں گے۔ حضرت عباس کے مصائب پڑھنے والا ہوں، اور امام زمانہ کا فرمان ہے جس مجلس میں میرے چچا عباس کے مصائب پڑھے جائیں اس مجلس میں ہم ضرور آتے ہیں۔ ہمت کریں، مولا کو بلائیں، اگر مہدی مولا ہم گنہگاروں کی مجلس میں ایک لمحے کے لیے بھی آئے، سب کی دعائیں قبول ہو جائیں گی، مریضوں کو شفا ملے گی۔ آئے وارث خون عباس علمدار، مہدی مولا مجھے نہیں معلوم اس وقت کربلا میں ہے یا نجف، مولا مدینے میں ہے یا مکے میں ہے یا روز رسول خدا پہ آیا جنت البقیع میں ٹوٹی ہوئی قبر زہرا پہ رونے میں مشغول، میں آپ کے چچا عباس کے مصائب پڑھ رہا ہوں، مولا تھوڑی دیر کے لیے ہم گنہگاروں کی مجلس میں آئے۔ عزیزو، حضرت عباس علمدار کو جنگ کی اجازت نہیں ملی تھی، پانی کے بہانے سے بھیجا گیا۔
جب حضرت عباس پانی لینے جانے لگے سب سے خدا حافظی کرنے کے لیے آئے، سب سے آخر کہاں آئے ہیں؟ بی بی زینب کے خیمے میں آئے۔ ادب حضرت عباس بڑا عجیب تھا۔ ادب سیکھنا ہے تو عباس سے سیکھو، وفا سیکھنا ہے تو عباس سے سیکھو۔ کیا کہ کہا؟ بی بی زینب سے فرمایا آقا زادی میرا آخری سلام، پھر میں واپس نہیں آؤں گا، میری آقا زادی میرا آخری سلام۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا عباس میں تجھے روکتی نہیں، تھوڑی دیر بیٹھ جا، میری ایک بات سن کر جا۔ حضرت عباس ادب سے بیٹھ گئے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا عباس میں کوفے میں تھی، بابا علی کی حکومت، ایک دن بابا مسجد سے واپس آئے، زار و قطار رو رہے تھے، وہ کبھی میرے ہاتھوں کو چوم کے روتے تھے، کبھی میرے بازوؤں کو چوم کے روتے تھے، کبھی میرے سر کے بوسے لے کے چومتے تھے۔ میں نے پوچھا بابا رونے کا سبب کیا ہے؟ بابا نے فرمایا زینب یہی کوفے کا بازار ہوگا، تیرے ہاتھوں میں رسیاں پہنائی جائیں گی، یہی کوفے کا بازار ہوگا، وہ تیرے سر پہ پتھر مارے۔ بڑا رو رہے تھے بابا علی، زور زور سے۔ میں نے کہا بابا آپ امام ہیں، جو کہہ رہے ہیں حق ہے بابا، مگر زینب کا ایک سوال ہے بابا، جس بہن کا ایک بھائی ہو اس کا کوئی نام نہیں لیتا، اللہ نے مجھے 18 بھائی دیے، اللہ نے مجھے عباس جیسا بھائی دیا۔ بابا نے رو کر کہا زینب نہ حسین رہیں گے نہ عباس رہیں گے، تو قیدی بن گئے کوفے میں آئے گی۔ اب بی بی زینب نے کیسے خدا حافظ کا فرمایا خدا حافظ عباس، میں سمجھ گئی میرے چادر کے چھننے کا وقت قریب ہے، خدا حافظ۔ آئے خدا حافظ۔ میرے آقا عباس نے حملہ کیا، ہزاروں یزیدی بھاگ گئے۔ آج تک حضرت آدم سے لے کر دنیا نے کوئی ایسا پیاسا نہیں دیکھا۔ پانی چلو میں لیا مگر پانی نہیں پیا۔ اے خدا ہمیں بھی امام زمانہ کا ایسا وفادار بنا جسے عباس حسین مولا کے وفادار۔ دنیا نے آج تک کوئی ایسا پیاسا نہیں دیکھا۔ علماء تشبیہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں جب عباس نے پانی کو دیکھا، جب ہم اپنے پانی کو دیکھتے ہیں ہمیں اپنی تصویر نظر آتی ہے،
مگر جب عباس نے پانی کو دیکھا ہوگا اپنی تصویر نظر نہیں آئی، روتی ہوئی سگیرہ کا چہرہ نظر آیا ہوگا، پانی پھینک دیا۔ قربان جاؤں عباس کی وفا، ابھی شمر نے کہا پانی نہ جانے پر 4000 تیر مارنے والوں نے او تیروں کی بارش کر دی، ادھر سے 4000 تیر آئے، ادھر سے تلواریں، ایک بازو کٹا، دوسرے بازو میں مشک پکڑی، دوسرا بازو کٹا۔ علامہ مجلسی کہتے دانتوں سے مشکی کو سنبھالا، دعا مانگی، او میرے اللہ مجھے اپنی جان کی کوئی فکر نہیں، یہ پانی حسین کے پیاسوں تک پہنچ، ابھی دعا ختم ہوئی، ایک ظالم کا تیر آگے مشکیزہ میں لگا، عباس نے دوسری دعا مانگی، اے میرے اللہ میری پہلی دعا قبول نہیں ہوئی، تیری مصلحت تو جانتا ہے، مگر میری دوسری دعا قبول کر لے، اگر پانی خیمے میں نہیں گیا اب میری لاش بھی خیمے میں نہیں، اب میری لاش بھی خیمے میں نہ جائے۔ خدا کی آواز آئے گی، عباس تیری پہلی دعا بھی رد نہیں ہوئی، مگر یہ امتحان کا وقت ہے، تیری پہلی دعا کا اجر ہم نے یہ دیا، تجھے قیامت تک کے لیے باب الحوائج او باب الحوائج بنا دیا، اب جو تیرے در سے مانگے گا کبھی خالی نہیں جائے گا۔ حرم حضرت عباس میں ایک عالم دین تھے، خراسان کے رہنے والے، اس نے حضرت عباس کے مصائب بڑے بڑے دردناک، اس نے فرمایا ظالموں نے جب 4000 تیر پھینکے، ایک تیر عباس کی آنکھ میں لگا، پورا مجمع چیخے مار کے رونے لگا، بڑا گریہ ہوا۔ جب یہ مولانا خراسانی منبر سے نیچے آئے، وہاں ایک دوسرے بڑے عالم بیٹھے تھے، علامہ قزوینی، انہوں نے کہا خراسانی صاحب تو نے میرا دل جلا دیا، بڑا سخت مصائب پڑا کہ عباس کے آنکھ میں تیر لگا، بڑا لوگوں کو رلایا۔ اور قزوینی نے کہا خراسانی صاحب مگر یہ روایت ضعیف ہے، یہ دوبارہ نہ پڑھا کرو۔ قزوینی صاحب کہتے ہیں میں رات کو سو گیا، حضرت عباس میرے خواب میں آئے، کہنے لگے قزوینی کیا تو کربلا میں موجود تھا؟ اب عباس کی زبان سے عباس کے مصائب سنے۔ مولا عباس نے کہا قزوینی کیا تو کربلا میں موجود تھا؟ سن میرے مصائب، پہلے ظالموں نے میرے دونوں بازو کاٹے، پھر ایک تیر آ کے میری آنکھ میں لگا، میں نے بڑی کوشش کی میری آنکھ سے تیر نکلے، مگر میرے پاس ہاتھ نہیں تھے، میرے پاس بازو نہیں تھے، میں رکوع کی حالت میں گیا، زانوں
سے میں نے تیر کو پکڑا، میں نے زانوؤں کی طاقت سے تیر کو کھینچا، بزدل ظالم نے موقع دیکھا، میرے سر پہ گزرے۔ قربان عباس کی اے میرے اللہ، عباس کے زخمی بازوؤں کا واسطہ، حضرت عباس کی زخمی آنکھ کا واسطہ، اے میرے اللہ ہم سب کے سارے گناہ بخش دے، ہمارے والدین کے گناہ بخش دے، ان کا حق ہماری گردن پہ، ان کے گناہ بخش دے۔ میرے اللہ موت نہ دینا جب تک سارے گناہوں سے سچی توبہ نہ کر لے۔ میرے اللہ ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے امام زمانہ کی زیارت سے محروم ہے۔ انہی 10 دنوں میں 40 میں مولا کی زیارت نصیب فرما، ہمیں شہادت کی سعادت نصیب فرما، مریضوں کو شفا عطا فرما، بے اولاد کو اولاد عطا فرما، بے گناہ قیدیوں کو رہائی عطا فرما۔ میرے اللہ جو دعائیں لے کر آئے ہیں سب کی نیک دعائیں قبول فرما، جو مانگا گیا عطا فرما، جو بھول گئے محتاج ہیں انہیں بھی پروردگار، جو بھول گئے ہیں اور محتاج ہیں وہ بھی عطا فرما۔ اس عظیم شان عبادت میں اپنے مرحومین شہداء کو شامل کریں، زینبیون، حیدریون، فاطمیون، حال میں جو پارا چنار میں مومنین شہید ہوئے ہیں، جن کے والدین گزر گئے وہ بھی محروم نہ ہوں، ان کی روحیں آئی ہوئی ہیں، بزرگ علماء، قائد شہید عارف حسین حسینی، امام خمینی، سب کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن